السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی بقرعید کی چھٹیاں ہوئی تھی مدرسے والوں کی، تو مئو سے ایک طالب علم فیضان رضا نامی جو اپنے گھر بہار جانے کے لیے نکلتا ہے، کسی ٹرین میں سوار ہوتا ہے اور پھر اپنے والد کے موبائل پر میسج کرتا ہے کہ مجھے لوگ ٹرین کے اندر مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے والد اس بات کو لے کر کے پریشان ہوتے ہیں اور فون لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی فون نہیں لگتا۔ گھر والے ادھر پریشان ہوتے ہیں اور دیگر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اس کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، اور لوگ دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کو خیر و عافیت کے ساتھ میں اسے اپنے گھر پہنچا دے۔ اور پھر 2-3 دن کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسام کے گوہاٹی میں پہنچ چکا ہے، صحیح سلامت ہے۔ اور پھر اس کے گھر والے اس کو جب لے کر کے آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اصل میں نے جو میسج کیا تھا اپنے والد کو، تو یہ میسج جھوٹ تھا، غلط تھا۔ میرے ساتھ میں ٹرین میں کسی طرح کا کوئی حادثہ، کوئی مار پیٹ کا معاملہ پیش نہیں آیا، بلکہ معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں حفظ میں تھا اور مجھے یاد نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے میں نے سوچا کہ گھر سے میں 2-3 روز تک غائب رہوں گا اور گھر والوں کو اس طریقے سے پریشان کروں گا تو شاید میرے گھر والے مجھے چھڑا لے اور پھر مجھے مدرسے میں پڑھنے نہ جانا پڑے۔ تو اس لیے اس نے یہ سارا کا سارا سب کچھ ڈرامہ رچا۔ تو آپ پہلے خود اسی کی زبانی یہ سنیے کہ کس طریقے سے معاملہ ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اتنا بڑا سوال مدعا یہ اٹھ جائے گا۔ مجھے اتنا نہیں خبر تھا کہ یہ مدعا اتنا زیادہ اٹھ جائے گا۔ مجھے بس گھر والوں سے ایسے ہی بس ڈرانے کی وجہ سے میں ایسے کام کر گیا، اور مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے سب لوگ معاف کر دیجئے۔ میں گناہ گار ہوں، میں مانتا ہوں سب کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اور آئندہ سے میں کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کروں گا، اور ہمیں آپ سب لوگ معاف کر دیجیے گا۔ تو حضرات آپ نے سن لیا، میں نے جیسا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی مجھے ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ساری باتیں منظر عام پر آئیں گی، اور بالکل میں اپنے وعدے کے مطابق میں آپ سب کے سامنے ان تمام تر باتوں کو براہ راست ان سے کہلوا چکا ہوں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا وہاں تھانے میں پولیس محکمہ کے سامنے، یہی بات سیم انہوں نے وہاں بھی کہا ہے۔ بس میں گزارش کرتا ہوں، ابھی بچے ہیں، ان سے غلطی تو ہو گئی ہے، حالانکہ بہت بڑی غلطی ان کی ہے، جس غلطی کو اب کیا بتایا جائے، میں خود بھی کچھ کہنے کی حالت میں ابھی نہیں ہوں۔ بس اللہ کے واسطے آپ سبھی لوگ معاف فرمائیں گے، میں بھی ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کافی پریشانیاں سب کو ہوئی ہیں، مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے پریوار والے، میرے گاؤں والے، میرے ضلع والے، میرے ملک والے، اور میرے جتنے بھی گروپ کے لوگ ہیں، جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں، ان سبھی سے میں معافی چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے کافی دشواریاں، کافی پریشانیاں سب کو ہوئی ہیں۔ براہ خدا کے واسطے آپ سبھی لوگ معاف کر دیجیے گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھو، فیضان رضا نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے، جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر پڑھنا نہیں تھا تو گھر والوں کو اور بھی طریقے سے بول سکتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس طریقے سے بولا آپ نے کہ ٹرین میں مجھے کوئی مار رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ملک کے جو حالات ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں پر تشدد ہو رہا، جس طریقے سے مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے ذہن و دماغ تشویش کا شکار ہو گیا، اور ذہن میں یہی بات آئی کہ اس کے ساتھ میں بھی کچھ نہ کچھ حادثہ پیش آیا ہے اور کسی نے اس کو بھی مارا ہے، کہ جس طریقے سے مولانا توصیف رضا کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اس لیے ایسی حرکت کرنا تو یہ تو بہت غیر مناسب ہے کہ اس نے گویا کہ گھر والوں کو بھی دھوکہ دیا اور دوسرے دیگر لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، دوسرے دیگر لوگوں کے جذبات کے ساتھ میں بھی کھلواڑ کیا، اور پھر پلس یہ کہ اس نے ہندو مسلم کے اینگل کو اختیار کیا کہ ملک کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہی چیز پھیلنے لگی۔ اس لیے کہ اس سے پہلے مولانا توصیف رضا کے ساتھ میں یہی کچھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ذہن و دماغ میں یہی چیزیں گردش کرنے لگی۔ اس لیے ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ ملت کے جذبات کے ساتھ میں، ان کی بھاوناؤں کے ساتھ میں کھلواڑ کر لیا، تو خدا نہ خواستہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے اور پھر آپ کسی کو اس انداز سے میسج کرتے ہو، تو اب لوگ اتنی آسانی سے، اتنی جلدی سے آپ کی باتوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کریں گے۔ اس لیے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے جذبات کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا، کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔
ایسے طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور جس میں خاص طور سے اگر ہندو مسلم کا اینگل ہوتا ہو تو ایسی بھاوناؤں سے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہانے بازی اور اس طرح کی چیزیں یہ غلط ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس لڑکے کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔